السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انصار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں انصار ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یاجوج و ماجوج۔ آخر یہ کون ہے اور ان کا قیامت سے متعلق کیا تعلق ہے، یہی جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ حضرت ذوالقرنین جنہوں نے دنیا کے 3 کونے وزٹ کیے، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ شام بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک شخص آب حیات کو پی لے گا اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اسی کی تلاش میں حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف روانہ ہوئے، مغرب یعنی کہ ویسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے آب حیات کا پانی پی لیا، لیکن آپ کے نصیب میں آب حیات کا پانی نہیں تھا، مگر آپ کا سفر ابھی بھی جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے مغرب کی اینڈ سائڈ کی طرف پہنچ گئے، یعنی کہ اینڈ آف دی ورلڈ، لاسٹ تک پہنچ گئے ورلڈ کے ویسٹ سائڈ کی طرف سے۔ وہاں آپ کو ایک ایسی قوم دکھی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی۔ اس قوم کا نام ناسک تھا، دریا سے مچھلی پکڑ کر کھایا کرتی تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن باقی بچے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے جنگ کی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے جنگ لڑ کے فتح حاصل کی۔ کریں گے حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر سے متعلق۔ ان کا دوسرا سفر تھا ایسٹ کی جانب، یعنی مشرق کی جانب۔ یہ قوم ایسی قوم تھی جن کے پاس نہ مکان تھے نہ گھر تھا۔ جب مغرب کا وقت ہوتا تو یہ لوگ اپنی غاروں میں چلے جاتے، جب صبح کا وقت ہوتا تو یہ اپنی غاروں سے نکل کے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، مگر ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہی ٹھہرے۔ تو حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے بھی جنگ کی، تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے بھی جنگ لڑتے ہوئے فتح پائی۔ ہم بات کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر سے متعلق کہ تیسرا سفر ان کا کس طرف تھا۔ تیسرا سفر تھا ان کا نارتھ کی طرف۔ چلتے چلتے اتنا آگے چلے گئے کہ آپ پہاڑوں کے بیچ میں، یعنی پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو اشاروں میں بات کرا کرتی تھی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی، اور اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی اور کہا کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے چھٹکارا دلوائیں، چاہیں تو آپ اس کے بدلے ہم سے کچھ مال بھی لے لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ بس تم میری فزیکلی ہیلپ کر دینا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھودنا شروع کیا، تو وہ اتنا ڈیپ چلے گئے کہ اندر سے پانی نکل آیا۔ اب حضرت ذوالقرنین نے زمین پر تانبا یعنی کوپر کی اینٹیں رکھی اور لوہے کے تختے نیچے اور اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور ان کے درمیان آگ لگا دی، اور یہاں تک کہ وہ دیوار اتنی سخت ہو چکی تھی اور اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ پہاڑ کے برابر آ گئی تھی۔ اب کیا ہوا، یاجوج ماجوج کی قوم جو دیوار کے اس طرف ہے اور حضرت ذوالقرنین کی قوم جو دیوار کے اس طرف ہے، حدیث پاک میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ تھک جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہم کل اس دیوار کو توڑیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے دیوار دوبارہ سے مضبوط ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے جتنی تھی اتنی دوبارہ سے ہو جاتی ہے۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ یاجوج و ماجوج کی قوم جب دیوار توڑ رہی ہوگی، ان میں سے ایک شخص کہے گا، انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑیں گے۔ پھر انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی کی اتنی ہی رہ جائے گی۔ کے بعد یاجوج و ماجوج اس دیوار کو توڑ دیں گے اور یاجوج و ماجوج پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے، اور وہ جانوروں کو یعنی کہ سانپ، بچھو اور سبزہ یعنی کہ باغات کو کھانے لگیں گے اور سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج و ماجوج نہ آئے۔ کچھ لوگ سوال پوچھیں گے کہ یاجوج و ماجوج دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یاجوج و ماجوج کا چہرہ چوڑا ہوگا اور ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے بال موٹے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر چکے ہوں گے، اور اگرچہ آپ نے ہماری دجال والی ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک میں نے کمنٹ میں دیا ہوا ہے، ادھر سے جا کے دیکھ لیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ کوہ طور کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اب ایک ایسی قوم آنے والی ہے جن کا مقابلہ آپ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ یاجوج و ماجوج میں جو پہلا گروہ ہوگا وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے، اور ان میں سے جو دوسرا گروہ ہوگا وہ جب آ کے دیکھے گا یہاں تو پانی موجود ہی نہیں، لگتا ہے یہاں پانی تھا ہی نہیں کبھی۔ پھر جب یاجوج و ماجوج دنیا میں فساد پھیلا دیں گے اور ساری زمین کا پانی کھیتی وغیرہ کھا جائیں گے، اس کے بعد ان میں سے قوم کہے گی کہ ابھی زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کی باری، تو یہ آسمان میں تیر چلائیں گے، ان کے تیر خون سے ان کی طرف واپس آئیں گے، انہیں لگے گا کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑے پیدا کر دے گا جو ان کی موت کا باعث بنیں گے، اور زمین پر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ اتنی موتیں ہوئی ہوں گی، زمین پر لاشیں ہوئی ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے تک کی بھی جگہ نہیں ہوگی، زمین پہ بدبو ہو جائے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے پرندے نازل فرمائے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی، وہ یاجوج و ماجوج کی قوم کو اٹھا کے ایسی جگہ لے جائیں گے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بہت سی بارشیں کروائے گا اور زمین ایک دم اسموتھ اور لیول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی برکتیں انڈھیل دو، اور آسمان کو بھی حکم دے گا تم بھی اپنی برکتیں انڈھیل دو، یہاں تک کہ برکتیں اتنی ہوں گی کہ ایک انار میں سے 12 جانیں کھا سکیں گے، اور ایک بکری کا دودھ ایک گروہ کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے گاؤں کو کافی ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہو۔ سو میک شور یو گائز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔